من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين حسبي الله نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات صلی اللہ محمد عزیزان محترم واجب الاحترام سامعین کرام، خداوند عالم کا شکر، اور جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اس ذات برحق نے، اس معبود حقیقی نے، اس خالق کائنات نے، اس صاحب کن فیکون نے یہ احسان کر دیا، یہ کرم کر دیا کہ اس پر آشوب دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس مادیت سے پور مادہ پرست دور میں، کہ جہاں ابنائے دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے اور گناہوں کے گرد و غبار میں جکڑے ہوئے ہیں، وہیں پر ہم مٹھی بھر ہی صحیح لیکن ذکر محمد و آل محمد میں مصروف ہو گئے۔ یقین جانیے یہ جوش خطابت میں کہے جانے والے جملے نہیں ہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، بلکہ روایت معصومین کا نچوڑ ہے، جو میں آپ کی حسین، پاک، بیدار، تاریخی، رش آور سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس مادی فنا آور دنیا میں حسین کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ ہو کہ نہ ہو، لیکن اس روز ضرور ہوگا کہ جو روز محشر ہوگا اور اہل محشر مارے پھر رہے ہوں گے، مگر ہم آقا کے چاہنے والے علم عباس کے سائے علم عباس یار اللہ انہی نعروں کو مولا علی کے حرم میں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نعرہ کہ صاحب نعرہ نعرے کی داد دے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے اس روز ہم پرچم حسینی میں، اس روز ہم پرچم عباس کے سائے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ سنیں گے کیسا ہے یہ پرچم حسینی، پرچم عباس۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو آقا کے ذکر کو دونوں ہاتھوں سے سلامی دیجئے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو پرچم عباس ہے، یہ جو پرچم حسینی ہے، یہ دنیا کے دیگر تمام پرچموں سے
ممتاز ہے اس اعتبار سے کہ آپ جا کر دیکھیے، آپ مغرب جائیے، آپ مشرق جائیے، آپ دیہات کو جائیے، آپ شہر کو جائیے، آپ جا کر پرچموں کو دیکھیے، چاہے وہ سیاسی پرچم ہو، چاہے وہ مذہبی پرچم ہو، چاہے وہ اپنا پرچم ہو، چاہے وہ پرایوں کا پرچم ہو، چاہے وہ چھوٹا پرچم ہو، چاہے وہ بڑا پرچم ہو، کیسا ہی پرچم کیوں نہ ہو، ایک دن سر نگو ہو کر بتلاتا ہے، لوگوں سن لو، پرچم کا وارث مر گیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ پرچم کا وارث، بھائی کوئی سیاسی پرچم ہو میرا ساتھ دیجئے گا، عزیزان محترم، کوئی سیاسی پرچم ہو اور سیاسی پرچم کے سیاسی بندے کی برسی کی تاریخ آتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، پرچم کو سرنگو کیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ زمانے کو بتلایا جائے کہ لوگوں سن لو، پرچم کا وارث مر گیا، مر گیا، مر گیا، لیکن خدا کی قسم جب عاشورہ آتی ہے پرچم حسینی سر نگو نہیں بلکہ سر بلند ہو کر، سر بلند ہو کر، سر بلند ہو کر بتلاتا ہے، لوگوں سن لو، تو مٹ گیا یزید تھا تو زمانوں پر چھا گیا حسین۔ تو زمانوں پر چھا گیا وہ حسین ہے۔ آج بھی جس کے دلوں پر، لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے وہ حسین ہے۔ عزیزان محترم، اس تاریخی مجلس کہ جو کہنے کو تو فرش پر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، میرا جملہ رائے گانا ہونے پائے، جو کہنے کو تو فرش پر ہو رہی ہے، لیکن اس فرش پر ہونے والی عبادت میں شامل ہونے کے لیے عرش سے عرشی مخلوق آ گئی ہے۔ یہ تاریخی مجلس، یہ یادگار مجلس، یہ مقبول ترین مجلس، یہ ماجور عند المعصومین مجلس سے خطاب کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا، اس میں ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ دیکھیے قرآن ہے، آیت الہی ہے، مزاج الہی کو سمجھیے گا تاکہ بات کو محسوس کر کر محظوظ ہو سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنائے ہیں کچھ ایسے آئمہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے، ہم نے بنائے ہیں۔ عزیزان محترم، مجلس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ پہلا مطلب، رئیسی اور مرکزی مطلب آپ کی حسین پاک بیدار تاریخی سماعتوں کے نظر ہونے لگا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں آئمہ، یعنی اللہ نے اس آیت میں امت کو اس کی اوقات بھی بتلائی ہے، امت کو اس کا وظیفہ بھی بتلایا ہے۔ اوقات تمہاری یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے امام نہیں بنا سکتے، وظیفہ یہ ہے کہ بنے بنائے امام کو ماننا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، یا علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر حیدری، اس لیے کہ جو ہاتھ نام علی پر بلند ہو وہ پھر کسی کے آگے دراز نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اگر چاہتے ہیں، یا علی، اگر چاہتے ہیں ہاتھ یوں رہے کبھی یوں نہ ہو تو نام علی پر بلند کیجئے۔ عزیزان محترم، اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنائے ہیں، ہم نے بنائے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جسے ہم بنائیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ تم جیسا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو جسے تم بناؤ گے وہ تمہاری طرح ہوگا، جسے ہم بنائیں گے وہ ہماری قدرت کا مظہر ہوگا، یعنی جسے تم بناؤ گے وہ فرار ہوگا، جسے ہم بنائیں گے وہ کرار ہوگا، جسے
جسے تم بناؤ گے وہ آگے بڑھ بڑھ کر بھاگنے والا ہوگا، جسے ہم بنائیں گے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، جسے تم بناؤ گے وہ ہوگا کہ جھنڈا لے کر جائے گا، ڈنڈا لے کر آئے گا، جسے ہم بنائیں گے وہ ہوگا کہ جو خیبر میں لب لے کر جائے گا۔ خیبر یا علی یا علی یا علی مدد۔ جسے تم بناؤ گے وہ زمانے کے لیے ناصور ہوگا، جسے ہم بنائیں گے وہ زمانے کے لیے رحمت ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ جو دقائق مجھے ملے ہیں، میں چاہتا ہوں ان دقائق میں ایک منطقی گفتگو ہو، ایک سر حاصل گفتگو ہو، ایک موضوع کے ذیل میں گفتگو ہو۔ لہذا جو مجلس کا موضوع ہے وہ ہے معرفت امام۔ امام کون ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، امام کی علامت کیا ہے، بس یہی ہمارا موضوع ہے۔ اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو ایک دفعہ درود پڑھ دی محمد وآل محمد پر۔ اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ مشہور و معروف حدیث سرور کائنات کی کہ من مات ومن لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ترجمہ نہیں کروں گا اس لیے کہ مشہور و معروف ایسی حدیث کہ یہاں تلاوت ہوئی نہیں، ترجمہ ذہنوں میں آیا نہیں۔ لہذا طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم پہلے لفظ امام کو لغت میں پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ امام کا معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد آیت الہی کے معنی کے اندر دیکھیں گے کہ امام کا معنی کیا ہے، اور جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہوگا۔ تو امام کے کئی معنی، لیکن امام کا جو پہلا معنی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ میرے ساتھ ساتھ ہے نا، سماعتیں بیدار ہے نا، اس لیے کہ جو یہاں بیدار ہے وہ وہاں بھی بیدار ہوگا۔ امام کا پہلا معنی ہے کہ وہ کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ یہ لغت نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو امام اسے کہتے ہیں، امام کا معنی یہ ہے کہ وہ کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ اب چلتے ہیں قرآن کی جانب، ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ خبردار دیکھو کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ بھائی کافر کون؟ کافر وہ جو توحید کا منکر ہو، کافر وہ جو رسالت کا منکر ہو۔ یہ منافق کیا بلا ہے؟ عزیزان محترم، تعارف منافق میں اللہ نے فرمایا اسی کتاب قرآن مجید میں کہ جب لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتلائیے یہ جنگ احد کیوں ہوئی ہے، یہ جنگ احد کس لیے ہوئی ہے، یہ جنگ احد کس کے کہنے پر ہوئی ہے؟ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ دیکھو حبیب یہ جو کہتے ہیں احد کیوں ہوئی ہے، احد کس لیے ہوئی ہے، احد کی جنگ کس کے کہنے پر ہوئی ہے، تو انہیں بتلا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبإذن اللہ، یہ جو جنگ احد ہوئی ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوئی ہے۔ بارے رات کیوں ہوئی ہے؟ ارشاد پروردگار ہوا فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا، تاکہ اللہ یہ بتلائے کہ جنگ احد میں کون ڈٹ کر کرنال بنتا ہے، کون مومن بنتا ہے، کون رسول کو پیٹ دکھا کر فرار بنتا ہے، منافق بنتا ہے۔ عزیزان محترم، لغت اور آیت کا معنی نتیجہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے لگا ہو۔ لغت نے کہا امام کو ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے قرآن میں بتلایا کہ دیکھو منافق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ منافق کون ہے؟ اللہ نے بتلایا کہ وہ جنگ سے فرار کر جائے، رسول کو پیٹ دکھا جائے، وہ منافق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا امام کو ہوتا ہے جو میدان میں ڈٹا رہے کرار ہو، بھگوڑا فرمار امام نہیں جو بھگوڑا یا علی، جو بھگوڑا یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو اسی طرح سے بلند رکھے۔ جو بھگوڑا ہوتا ہے، جو فرار ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا۔
عزیزان محترم، یہ امام کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی کہ جو آگے آگے ہو۔ لغت نے کہا امام وہ ہوگا جو آگے آگے ہو، سربراہی کرے، لیڈر ہو، رہنما ہو، قائد ہو، قوم کے مسائل کو حل کرنے والا ہو، یعنی جو آگے آگے ہو۔ بھائی دیکھیے، جماعت کے آگے جو ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ آپ میرا ساتھ دیجئے گا اور یاد رکھیے، خطیب سے خطابت اس کا گلا نہیں کرواتا، خطیب سے خطابت یہ مائک نہیں کرواتا، خطیب سے خطابت سامعین کی سماعت کرواتی ہے۔ عزیزان محترم، امام کا دوسرا معنی لغت میں یہ ہے کہ جو آگے آگے ہو۔ مثال یہ ہے کہ جماعت میں جو آگے ہوتا ہے اس سے آپ بولتے ہیں امام جماعت۔ تو جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام، جو گھر کے آگے وہ گھر کا امام، جو خاندان کے آگے آگے وہ خاندان کا امام، جو محلے کے آگے آگے وہ محلے کا امام، جو قبیلے کے آگے آگے وہ قبیلے کا امام، جو بستی کے آگے آگے وہ بستی کا امام، اور جو کائنات کے آگے آگے۔ یا یہ نام مولا کو سن کر چہروں کا دھمکنا اور نام علی کا نعرہ بلند کر کر جواب دینا سنیں گے، یہ آپ نہیں، آپ کا شجرہ بول رہا ہے۔ جو کائنات کے یا علی، جو کائنات کے آگے آگے ہو وہ کائنات کا امام۔ یہ ہے لغت نے جو بتلایا ہمیں مانا۔ اب دیکھیے قرآن، اللہ نے توجہ میری طرف رکھے، اللہ نے قرآن میں فرعون کو اس کی قوم کا امام کہا۔ میری طرف توجہ کیجیے گا، اللہ نے فرعون کو اس کی جماعت، اس کی قوم کا امام کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آگے ہوگا۔ اب آیت سنیے، ارشاد پروردگار ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقدم قومہ یوم القیامہ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو فرعون ہوگا وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، اور کیا کرے گا بروز محشر قیامت کے دن؟ اللہ کہہ رہا ہے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، جنت فرعون جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جائے گا۔ ہم یہی سے سمجھے کہ ہر امام جنتی نہیں ہوتا، ہر امام جنت میں لے جانے والا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ امام جہنمی ہوتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے، جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر عالم اسلام سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ایک لمحہ علمیہ، ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ دیکھو، جسے چاہو امام مانو، لیکن امام ماننے سے پہلے یہ بھی چیک کر لو کہ جسے امام مان رہے ہو اس کا اپنا بھی جنت میں جانا کنفرم ہے۔ بھائی جانا تھا جنت، پہنچ گئے جہنم۔ بہت اختصار کے ساتھ، نماز پڑھی جنت کے لیے، روزے رکھے جنت کے لیے، حج کیا جنت کے لیے، یتیموں کے پالن ہار بنے جنت کے لیے، صدقات اور خیرات کی انبار لگا دی جنت کے لیے، لیکن پہنچ گئے جہنم۔ اما جب جانا ہی جنت ہے تو پھر ایسے کوئی امام ماننا جو یا قسیم النار والجنہ ہو یا سید شباب اہل الجنہ۔ عزیزان محترم، میں ماتم نہیں کروں تو کیا کروں؟ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسوں کو امام بنایا گیا ہے، یعنی جو خود ساختہ مصنوعی امام ہو، ایسوں کو امام بنایا گیا ہے، اور ایسے بنائے ہوئے اماموں کے نام پر جنت مانگی جا رہی ہے کہ جن کے نام پر بھکاری بھیک بھی نہیں مانگتا۔ یار وہ امام وہ جو آگے آگے ہو۔ لغت نے بتلایا، قرآن نے سمجھایا۔ اب دیکھیے چھوٹی سی مثال ہے اور نتیجے سے قریب ہوں گا۔ دیکھیے بزرگان تو جانتے ہیں، ان سے صرف دعاؤں کو طلب گزار ہوں۔
اپنے نوجوان ہم اثر ساتھی بھائیوں کے لیے مطلب ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کو جانا ہے رکوع میں اور آپ ہیں جماعت میں، کیسے جائیں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں، پہلے دیکھیں گے امام جماعت کو۔ امام جماعت رکوع کا اشارہ کرے گا تو ہی آپ جماعت میں جائیں گے۔ امام جماعت سجدے کا اشارہ کرے گا تو ہی آپ سجدے میں جائیں گے۔ امام جماعت جو آگے ہو، جو جماعت کا امام ہو، وہ قنوت کا اشارہ کرے گا تو ہی تو آپ قنوت میں جائیں گے۔ یعنی ہم یہیں سے سمجھے کہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ اشاروں پر چلتا ہے، جو امام ہوتا ہے اس کے اشاروں پر چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں کچھ کہنے لگا ہوں، جو پیچھے ہوتا ہے وہ اشاروں پر چلتا ہے، جو آگے امام ہوتا ہے اس کے اشاروں پر چلا جاتا ہے۔ اب دکھائے زمانہ ہمیں کائنات میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی ہستی کہ جو اشارہ کرتا ہو سورج پلٹ آتا ہو، اشارہ کرتا ہو ستارہ اتر آتا ہو، اشارہ کرتا ہو جنت اور جہنم تقسیم ہونے لگتی ہو، اشارہ کرتا ہو مردہ زندہ ہو جاتا ہو۔ اگر نہ ملے ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس علی ہے، اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کرتا ہے ستارہ نیچے آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے جہنم اور جنت تقسیم ہونے لگتی ہے، اشارہ کرتا ہے مردہ زندہ، مردہ زندہ، یا علی، مردہ زندہ، مردہ، ماشاء یا علی، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ نہ ملے ہمارے پاس آئیے، یعنی ہم یہیں سے سمجھے نتیجے سے قریب ہونے لگا ہوں، اور انشاءاللہ جب نتیجہ آپ تک پہنچے گا آپ کی باچھیں بھی کھلیں گی، آپ کا چہرہ پھول کے مانند بھی کھلے گا، آپ کا سینہ فخر سے گزبر بھی چوڑا ہوگا، اس لیے کہ آپ ناز کریں گے اللہ نے قسمت سے ایسا آقا اور رہنما اور رہبر مولا عطا کیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، ہم یہیں سے سمجھے کہ جو پیچھے ہوتا ہے وہ اشاروں پر چلتا ہے، جو امام ہوتا ہے اس کے اشاروں پر چلا جاتا ہے، اور وہ آگے ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہیں سے سمجھے کہ عرش پیچھے ہے، علی آگے ہے، فرش پیچھے ہے، علی آگے ہے، جنت پیچھے ہے، علی آگے ہے، جہنم پیچھے ہے، علی آگے ہے، لوہ پیچھے ہے، علی آگے ہے، کرم پیچھے ہے، علی آگے ہے، اوسر پیچھے ہے، علی آگے ہے، سلسبیل پیچھے ہے، علی آگے ہے، ملائک پیچھے ہے، علی آگے ہے، جنات پیچھے ہے، علی آگے ہے، جنات پیچھے ہے، علی آگے ہے، لوہ پیچھے ہے، علی آگے ہے، کرم پیچھے ہے، علی آگے ہے، جمادات پیچھے ہے، علی آگے ہے، نباتات پیچھے ہے، علی آگے ہے، علی آگے ہے، علی آگے ہے۔ اب زمانہ آپ سے پوچھے کہ علی آگے کیوں ہے، یہ زمانہ پوچھے کہ یہ کائنات پیچھے کیوں ہے، انہیں بتلائیے علی آگے اس لیے ہے، یہ کائنات اس لیے پیچھے ہے کہ یہ ہے کائنات، یہ ہے کائنات، یہ ہے کائنات، اور علی ہے مولا کائنات۔ علی ہے مولا کائنات، یہ دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی وہ لغت نے بتلایا جس میں کجی نہ ہو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جو سیدھا ہو، جو اصلاح کرنے والا ہو۔ اب میرا مطلب رائے گاہ نہ ہونے پائے، سیدھا تو وہی کرے گا جو خود کبھی ٹیڑھا نہ رہا ہو۔ پہنچ گئے آپ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ عزیزان محترم، سیدھا تو وہ کرتا ہے جو کبھی ٹیڑھا نہ رہا ہو۔ جو مزہ اس لفظ ٹیڑھا میں ہے، اب میں کیا کروں؟ کوئی اپنے سرکاری آفیشل آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے،
اب اشارے اور کنایہ اور استعارے میں بات ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ لغت ہے جس نے ہمیں بتلایا کہ امام وہ ہوگا جو ٹیڑھا نہ ہو، جس میں کجی نہ ہو، جو سیدھا ہو۔ عزیزان محترم، یہ لغت نے ہمیں بتلایا۔ اب قرآن کی جانب چلیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مبارک باد ہے ان کے لیے، خوش نصیب ہے وہ افراد جو قیامت میں آئیں گے ایسے امام کے ساتھ لا عوج لہ، کہ جس میں ٹیڑھا پن نہیں، کہ جس میں مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لا عوج لہ، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اب میں کیا کروں؟ کوئی اپنے سرکاری آفیشل بیان میں منبر پر آتے ہی یہ کہہ دے، لوگوں دیکھو سیدھا چلوں تو ٹھیک، سیدھا چلوں، کیا سن رہے ہیں؟ سیدھا چلوں تو ٹھیک، ٹیڑھا چلوں تو سیدھا کر دینا۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا اکیلونی، ٹیڑھا چلوں تو سیدھا کر دینا۔ اب یہی سے سمجھے، لغت اور آیت کے ذریعے سمجھے، امام وہ نہیں ہوتا جو ممبر پر آ کر کہے اکیلونی، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو ممبر پر آ کر کہے سلونی۔ امام وہ ہوتا ہے ممبر پر آ کر کہے سلونی۔ چوتھا اور آخری معنی تقریر کا، امام کا نہیں۔ چوتھا معنی لغت نے بتلایا، وہ جو دو کو ملائے، دو قوم ہوں، دو قبیلے ہوں، دو افراد ہوں، ان کو ملا دے، وہ ہوتا ہے امام۔ پھر سنیے، اس لیے کہ یہیں سے آپ کو اس مقام پر لے جانا ہے کہ آج اس مجلس کو بھی اور حاضر مجلس کو بھی معراج نصیب ہوگی۔ پھر سنیے، لغت کا چوتھا اور مجلس کا آخری معنی امام وہ ہوتا ہے جو دو کو ملائے۔ کیا سن رہے ہیں؟ امام وہ ہوتا ہے جو دو کو ملائے۔ اب سمجھے، شب معراج اللہ نے اپنے حبیب سے علی کے لہجے میں کلام کر کر بتلا دیا، اے عقل کے اندھو جو دو کو ملائے وہ جو یا علی حق، جو دو کو ملائے وہ امام۔ اور اس سے بڑھ کر بڑا جملہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کی اس تاریخی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے میں اس سے بڑا کوئی جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، پوری توجہ میری طرف رہے، آخری بندے تک یاد رکھیے، یہ ذکر وہ ہے جو وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو دو کو ملائے۔ اللہ نے شب معراج علی کے لہجے میں کلام کر کر بتلا دیا کہ دیکھو، جب میری اور میرے حبیب کی بغیر علی کے بنتی نہیں، اے عقل کے اندھے تیری بغیر علی کے علی، جب میری اور میرے حبیب کی بغیر علی کے بنتی نہیں، تو تیری بغیر علی کے بن جائے گی۔ عزیزان محترم، مجلس اپنے اختتامی مراحل کی جانب روا دوا، چونکہ مجلس کو نسبت ہے سرکار سید الوفا سے، تو چند جملے آقا زادے کے حوالے سے، اس نیت سے کہ اگر یہ جملے مقبول نظر ہو گئے آقا زادہ کے،
تو یاد رکھیے آئندہ برس یہ مجلس ہوگی، اللہ اکبر، یہ خطابت نہیں ہے، یہ مجلس ہوگی، یہی فرش ادا ہوگا، یہی عزادار ہوں گے، بس جگہ حرم عباس ہوگی۔ اللہ مرنے سے پہلے آقا کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، مرنے کے بعد آقا کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات۔ دیکھیے بہت اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ مقام مصائب بھی ہے، اور میں مقام مصائب میں نہیں بلکہ مصائب کے سینے سے کچھ موتی نکال کر فضیلت کے ہدیہ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ مولا علی نے بعد شہادت سیدہ اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا، عقیل میں چاہتا ہوں علیہ السلام کہ چونکہ تمہیں اللہ نے ایک خاصا علم دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب علم لدنی کہہ رہا ہے، جو مکان وما یکون کا علم رکھتا ہو وہ کہہ رہا ہے، جس نے علم کو دہن رسول سے، زبان رسول سے چوس چوس کر حاصل کیا ہو وہ کہہ رہا ہے، جو شہے کی خلقت سے پہلے اس کے فنا کو جانتا ہو وہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمیں بتلانے کے لیے۔ یہ مطلب میرا خاص اپنے نوجوان ساتھی بھائیوں کے لیے کہ جن کے دل میں شادی کی تمنا ہے۔ مولا نے فرمایا، عقیل میں چاہتا ہوں ایسا قبیلہ جو اپنی بہادری میں مثال آپ ہو تلاش کیجئے، تاکہ اس بہادر قبیلے کی بہادر خاتون سے میں عقد کروں، اللہ مجھے ایک شیر دل فرزند عطا کرے۔ واقعہ پہنچ گیا آپ کے ذہنوں میں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا اتنا اہتمام، اتنا انتظام، آپ کسی سے بھی شادی کر لیتے، جس سے شادی کرتے وہ آپ کی اولاد ہوتی۔ آواز آ رہی ہے نا میرے بھائیوں تک؟ مولا سلامت رکھے آخر تک۔ جس سے آپ شادی کر لیتے وہ آپ کی اولاد ہوتی، اب جس سے بھی ہو، چونکہ آپ کی اولاد ہوتی تو بہادری میں اپنی مثال آپ ہوتی، وہ جنگجو بھی ہوتا، وہ پہلوان بھی ہوتا، وہ شہ سوار بھی ہوتا۔ یہ اتنا انتظام کیوں؟ بھائی دیکھیے